نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ آپ یہ خود نہیں کر سکتے، بلکہ یہ خود ہی اپنے وقت پر ہو جاتا ہے۔ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جس لڑکے کی جوان کی منگنی ہو جائے وہ اور طرح سے سوچے گا، اور اگر زیادہ عمر کے انسان کی منگنی ہو جائے تو وہ اور طرح سے سوچے گا۔ اگر آپ کو کوئی اچھا محبوب مل گیا جو کہ نیک ہو تو آپ کا نفس امارہ وغیرہ سب غائب ہو جائیں گے، کیونکہ اس نیک محبوب کو راضی کرنے کے لیے یہ انسان خود بخود ہی نیک ہوتا جاتا ہے۔ تو دعا کریں کہ کوئی اچھی محبت مل جائے تاکہ آپ خود بخود سیکھ ہو جائیں۔ تو دعا کریں کہ اچھا سبب مل جائے، اچھا انجام مل جائے، اچھی منزل مل جائے اور اچھا رفیق مل جائے۔ اگر اچھا رفیق مل جائے تو وہ تو آدھی منزل ہوتا ہے، اسے رفیق طریق کہتے ہیں، یعنی راستے کا ساتھی۔ اچھا ہم سفر مل جائے تو انسان نیک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو اچھی بیوی مل جائے تب بھی وہ نیک ہو جاتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر رات کو تہجد پڑھنی ہے تو وہ آپ کے لیے پانی گرم کر دے گی۔ مصلی تیار ملتا ہے تو آپ نماز پڑھ لیں۔ اگر وہ شخص ایک دن نماز نہیں پڑھے گا تو اس کی بیوی شرمندہ کرے گی، دوسرے دن نہیں پڑھے گا تو پھر شرمندہ کرے گی۔ اگر بیوی چاہے تو بندہ نیک ہو جائے گا، اور اگر بیوی چاہے تو بندے کو گمراہ بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ سبب یہیں سے پیدا ہوتے ہیں اور یہیں سے آپ کو نیک بنانے والا آئے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ علم کتابوں سے نہ حاصل کرو، بلکہ ویٹ کرو۔ آپ نے اگر نفس امارہ کو مطمئنہ بنانا ہے تو دروازے میں بیٹھ جائیں، پھر وہ آنے والا آئے گا اور خود بخود اس کو ٹھیک کر جائے گا۔ تو واقعی وہ آدمی آئے گا، نگاہ ملائے گا اور پھر آپ کا نفس جو ہے وہ مطمئنہ ہو جائے گا۔ یہ وظیفے سے نہیں ہوتا کہ نفس امارہ جو ہے وہ مطمئنہ بن جائے۔ نفس ایک اتھرا گھوڑا ہے، جسے کہتے ہیں کہ نفس کا گھوڑا منہ زور ہے، اور وہ آدمی جو کاریگر ہوتا ہے اس کا علم رکھتا ہے۔ اس نے گھوڑے کو ذرا تھپکی دی تو گھوڑا اصیل ہو گیا۔ اب اس میں علم کوئی نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ فن آتا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے کیسے ٹھیک کر دیا، اس نے نگاہ سے ٹھیک کر دیا، پاس سے گزرا تو گھوڑا اصیل ہو گیا۔ اس لیے آپ یہ دعا کریں کہ آپ کو اصیل بنانے والی کوئی ذات مل جائے۔ جب کوئی ایسا بندہ مل جائے تو نفس ہمارا ختم ہو جاتا ہے، خود بخود نمازیں شروع ہو جائیں گی، مصلی بچھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص گھر بیٹھا ہو اور اس کو کسی نے VCR کی فلمیں تحفے میں لا کر دیں تو وہ تو آپ کے حالات خراب کر دے گا، اور اگر تحفہ لانے والا مصلی لایا، تسبیح لایا، ایک اور آدمی بلکہ 2-3 آدمی تسبیح اور مصلی لے آئے تو آپ کو شرمندگی سے نماز پڑھنی پڑ جائے گی۔ ایسا کرتے کرتے انسان نیک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی پیر صاحب ہوں، ان کے پاس جو مرید آئے ہوئے ہیں ان کو روب دیا ہوتا ہے پیری کا، اور اگر وہاں پر اذان کا ٹائم آ گیا تو پیر کے لیے فرض بن گیا، لازمی ہو گیا اور ضرورت بن گئی کہ وہ جماعت کرے یا جماعت میں شامل ہو، کیونکہ یہ تو اس کی سماجی ضرورت بن جاتی ہے۔ اگر مرید کہیں کہ پیر صاحب جو ہیں یہ قرات بڑی شاندار کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کیا بات ہو جاتی ہے، تو پھر پیر صاحب کو قرآن مجید پڑھنا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے وہ گمراہ نہیں ہوتے۔ اگر انیفیشینٹ ہوں تو ہوں، یعنی روحانیت کا اتنا علم نہ ہو، روحانی تجربات اور مشاہدات نہ ہوں، لیکن عام طور پر وہ شرعی طور پر گمراہ نہیں ہوتے، تو ان مشائخ کی محفل میں عام اور سادہ آدمی بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ میں مستند مشائخ کرام کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے آستانے ہیں اور جو مشائخ ہیں تو وہ واجبی بات کرتے ہیں اور دین کے اندر رہنے والی باتیں کرتے ہیں، سارے کلہم ایسے کرتے ہیں۔ تو آپ اچھی صفت میں ہیں اور اچھی صفت میں رہنا ہی کافی دین ہے۔ تو آپ سب لوگ ایسی باتوں پہ غور کیا کریں، اللہ تعالیٰ کا ایک اسم جو ہے وہ ضرور پکارتے رہا کریں۔ اگر آپ سارا ہفتہ یا عزیز پڑھتے رہا کریں تو آپ کے کاروبار محفوظ رہیں گے، طبیعت محفوظ رہے گی اور مزاج محفوظ رہے گا۔ اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد ہے اس لیے اللہ کی طرف سفر بھی ہوتا رہے گا، یعنی خیال کا سفر بھی ہوتا جائے گا اور عمل بھی ہوتا جائے گا۔ تو وہ قوت بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، طاقت والا ہے، عزت والا ہے، دینے والا ہے اور غلبے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے جتنے اسما ہیں ان کا آپ باری باری ورد کر سکتے ہیں۔ اگر 99 اسما کا ورد کرنا ہے تو ایک ہفتہ ایک اسم کا ورد کیا کریں۔ یہ کل 99 ہفتے کی بات ہے، تو ایک ہفتہ ایک اسم کا ورد جاری رکھو اور دوسرے ہفتے دوسرا نام، تو پھر آپ اسما باری تعالیٰ کے قاری بن جائیں گے۔ پھر ایک خاص واقعہ بن جائے گا، نیکی ہو جائے گی، مشاہدہ ہو جائے گا۔ اسماء الہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں گنتی کے ساتھ 100 یا 200 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ آپ بغیر گنتی کے پڑھیں، ہمہ حال پڑھیں
اللہ کے نام اسماء ربانی ہر حال میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کی بات بعد میں بتاؤں گا، وہ اور حساب ہے۔ جب انسان دنیا کی باریکیوں میں اور دنیا کی پیچیدگیوں میں انوالو ہو جائے، گھر جائے، تو اس میں سے اپنے آپ کو نکالے۔ وہاں پر اس کے کولاپس ہونے کا ڈر ہوتا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارو۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ میں آئندہ تو حرام کا، رشوت کا پیسہ نہیں لوں گا، لیکن یہ جو اس پیسے سے میں نے دکان بنا لی ہے، اس کا کیا کروں؟ اس میں کچھ میرے پیسے بھی ہیں۔ میں نے پوچھا رشوت کے پیسے کتنے تھے؟ اس نے وہ پیسے بتائے، تو میں نے کہا اتنے پیسے تم اللہ تعالیٰ کو دے دو۔ کہتا ہے سمجھ نہیں آتی، دینا بڑا مشکل ہے۔ اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو کہ یا رب العالمین میں آئندہ، یا رب العالمین میں آئندہ رشوت کا کوئی پیسہ نہیں لوں گا۔ میں نے کہا جس پوسٹ پہ تو ہے یہ پوسٹ بدل لے اور اس دکان کا ایک شعبہ، ایک حصہ کسی غریب بیوہ کی مدد کے لیے وقف کر دے۔ اس نے یہ کر لیا اور پھر اس کو اس مدد کا اتنا لطف آیا کہ اب اس کی بہت سی دکانیں ہیں اور کتنے ہی لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ کہنے لگا میں نے 2 دکانیں مدد کے لیے ریزرو کر دی ہیں، تو اگر نیت ٹھیک ہو جائے تو غلط سٹرکچر بھی سارے کا سارا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر آج آپ کو بات سمجھ آتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا میں کیا کروں جو پہلے کر چکا ہوں، تو اسے آج سے ٹھیک کرو تو وہ سارا درست ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منوانے والا ہے، اور ماننا بھی بڑی بات ہے۔ تو یہ رونقیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، وہ کہیں انگریزی پیدا کرتا ہے، کہیں اردو پیدا کرتا ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں۔ آپ اللہ سے رجوع رکھو تو آپ کے اس کام کی اصلاح بھی وہی کرائے گا۔ یعنی جو غلطیاں ہو چکی ہیں صرف مخلص ہونے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دور کی جدت کے ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم غریب ہو جاؤ، پرانے زمانے کے ہو جاؤ، نئے دور تو وہ خود آپ ہی پیدا کرتا ہے کہ ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے۔ تو وہ اتنی خوبصورتی والا اللہ ہے، پہاڑوں والا، پھولوں والا، کلیوں والا، تتلیوں والا۔ سورج کا نکلنا اور ڈوبنا اتنا خوبصورت ہے کہ آج تک اس کے مناظر ختم نہیں ہوئے۔ سورج نکلنے کا منظر اگر کروڑ دفعہ ریکارڈ کریں تو ہر دفعہ نیا ہوگا، اور ڈوبنے کا منظر بھی نیا ہوگا۔ بادلوں کے بڑے بڑے نظارے لوگوں نے دیکھ لیے اور فوٹو لیے، لیکن بادلوں میں آج تک اتنے نظارے پائے جاتے ہیں کہ کوئی حساب ہی نہیں، اور اس نے آسمانوں میں کوسوں قضا کے رنگ ڈال دیے کہ کمال کی بات ہے۔ تو جو کچھ آپ کے پاس حسن ہے وہ آسمان سے نازل ہوا۔ The sky gives beauty to earth۔ آسمان جو ہے زمین کو حسن دیتا ہے، بیوٹی آسمان سے آتی ہے اور عبادت زمین سے اوپر کی طرف جائے گی۔ آپ عبادت کرتے جائیں اور رونق لگاتے جائیں۔ آسمان آپ کا اپنا ہی ہے، ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ سورج جو آپ کو روشنی دے رہا ہے تو آپ روشنی کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ اٹھائیں، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے۔ ہر چیز یہاں کی فانی ہے اور میلہ 2 دن کا ہے، اور یہ جو 2 دن کا میلہ ہے اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر آدمی اکیلا ہی اکیلا ہے، اور اس 2 دن میں سے 1.5 دن گزر بھی گیا ہے۔ اب آپ اس میں خدا کی طرف رجوع کر لیں، خدا کے لیے خدا کا سفر شروع کر دو، اپنے آپ کو اور اپنی تنہائی کو محفوظ کر لو، کیونکہ جب آپ کا آخری وقت آنا ہے تو آپ نے تنہا رہنا ہے، اور پھر آپ ہوں گے اور آپ کی تنہائی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، کوئی آدمی ساتھ نہیں ہوگا، قبر ہوگی، تاریکی ہوگی، اور خدا جانے کیا کیا ہوگا۔ تو اس لیے اس وقت سے پہلے بہت کچھ کر لو، اور آج توبہ تو ضرور ہی کر لو کہ یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنی طرف راستہ دے، اپنی منزل دکھا، اپنے محبوبوں کا راستہ دکھا، اپنا راستہ دکھا، ہم سے برائیاں دور فرما، ہمارے اندر جو آلائشیں ہیں ان کو دور فرما یا رب العالمین، اور تو ہمیں اپنا بنا لے، بلکہ ہمارا بھی تو آپ ہی بن جا، تو خود ہی ہمیں دین پہ لگا دے اور خود ہی ہمیں رزلٹ دے دے، خود ہی بلا لے اپنی راہ پر اور خود ہی سنبھال لے، تو خود ہی سارے کام کر دے، تو نے خود ہی ہمیں اسلام کے اندر داخل کیا، خود ہی مسلمان بنایا، خود ہی تو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو خود ہی ہمیں منزل عطا فرما۔ تو یہ سارا کام اس نے خود ہی کرنا ہے۔ آپ استغفار کرتے جائیں اور شکر کرتے جائیں اور کہیں کہ جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اس سے ہم توبہ کرتے جا رہے ہیں، اور یا اللہ تو مہربان ہے، ہم تیرے مہربان ہونے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و سندنا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و علی اہل بیتہ اطہرتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔